व्यूअर्स, मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन कुछ हालात की वजह से मैं बना रहा हूँ। तो इस्लामपुर नाम का एक इलाका है महाराष्ट्र के अंदर, उसमें बाड़ू पवार नाम का शख्स जो नव मुस्लिम बना हुआ है और ख़ुद को आवाटी के चांद पाशा वली है, उनका खलीफा बताता है और लोगों के साथ अलग अलग तरीके से जुड़ा है। उसका कारोबार है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेचना, बाद में अंगूठियाँ बेचना और लोगों को अलग अलग दरगाह शरीफ में इमोशनली कंट्रोल करके लेके जाना। वह शख्स लोगों के साथ ढेले वाले, सब्जी वाले, कपड़े वाले, भांडी वाले यानी कि बर्तन वाले, ऐसे जो बड़े बड़े मालदार लोग हैं उनके साथ जुड़ा रहता है। कुछ मौलानाओं के साथ भी उसने जान पहचान बना ली है। वह अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग अंदाजे से जुड़ा रहता है, लोगों से बातचीतें करता है। अगर कोई उसको दुआ सलाम करे तो उसको याद रखता है कि इसने मेरे से दुआ सलाम से किया था, और अगर किसी से अगर वो बात करे तो उसको भी याद रखता है, और लोगों को दूसरी बार जब भी दिखेगा तो खुद जाकर सलाम करता है, दुआएं करता है। लोगों को बताता है कि आप कभी आईवाटी शरीफ गए थे क्या, तो अगर बोलेगा हाँ, या फिर अगर बोलेगा नहीं, तो वो बोलता है बाबा का मुझको इशारा हुआ है, आपको आवाटी शरीफ आना है या अलग दरगाह शरीफ जाने का है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वो बोला अगर कि मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ है या फिर मेरे ऊपर खुद की जिम्मेदारियाँ है या फिर मैं कारोबार में बिज़ी हूँ तो वक्त नहीं है, वक्त निकलने बाद आएंगे, तो नहीं, वो सब बाबा के भरोसे छोड़ो और आप हमारे साथ दरगाह शरीफ चलो। यह सब उसकी बातें रहती हैं। वो शख्स मेरे साथ भी कुछ अरसे से जुड़ा हुआ है और मेरे साथ वो जब भी मुलाकात करता तो गले मिलना, हाथ मिलना, ये सब उसकी चालें रहती हैं। और वह जो ये शख्स वह जब भी आता मुलाकात करता और बातचीत वगैरह भी अच्छी करता, तो उसने मुझे भी दावत दिया कि तुम भी आ जाओ, दरगाह शरीफ चलो, आवाटी शरीफ चलो। तो उसको बताया मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं कि मेरे ऊपर मुकदमा का है और इस वजह से मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं ज़मानत पर हूँ। तो वह बोलता है ठीक है, बाबा सब ठीक करेंगे, जब वक्त मिलेगा तो आने की कोशिश करो। यह सब उसके बातचीत है। फिर कभी जब मुलाकात होती है तो वह बोलता है कि मुकदमा कैसा चालू है, क्या है। तो उसको बताया भाई मुकदमा तो है, लेकिन आप जो है यह बात है ना, यह लोगों के सामने ना किया करें, क्योंकि लोगों का नज़रिया चेंज हो जाता है। तो कहता है हमारा घर कौन चलाता है, लोग चलाते हैं क्या, ये चलाते हैं क्या, वो चलाते हैं क्या, हाँ, इतना क्या लोगों के साथ डरने का। तो उसको बताया हर एक काम आईक्यू अलग अलग रहता है, तो उसके जो चेले हैं वो बीच में मुंह डाल देते हैं और वो जो है बात जो सामने वाला कर रहा है उसमें काट करके आगे विषय यानी कि आगे सब्जेक्ट बढ़ने नहीं देते या फिर वो सब्जेक्ट हल नहीं होने देते। और दूसरी बात यह है कि ये जो ऐसे जो लोग रहते हैं जैसे कि खलीफा या फिर कुछ मुरीदीन, इन लोगों का सुन्नी हजरात और कुछ शिया हजरात, कुछ गैर मोमेडियन हजरात एक अदब करते हैं कि उनके साथ बेअदबी नहीं करते। वो सोचते हैं कि
ان کے ساتھ بے ادبی کرنا مطلب کہ پیر سے بے ادبی کرنا معذاللہ، یا پھر ایک طرح سے بھگوان سے بے ادبی کرنا، یہ طریقے سے وہ عقیدے رکھتے ہیں۔ تو کیسا ہے کہ یہ جو ہے لوگ ادب سے جڑے رہتے ہیں، اور ان کے اوپر یہ شخص الگ الگ طریقے سے دباؤ ڈالتا ہے۔ کچھ بات چیت اگر صحیح رہے گی تو ٹھیک رہتا ہے، اگر اس کے دل کے خلاف بات ہوگی تو وہ الگ اندازے سے بات کرتا ہے، اور اس کے چیلے منہ ڈال کر وہ ساری چیزیں تہس نہس کر دیتے ہیں، یا پھر سبجیکٹ کو ڈائیورٹ کر کے آدمی کو ایموشنلی دباؤ بناتے ہیں۔ 23 فروری 2026 کو منڈے کے دن یہ شخص میرے ساتھ ملاقات ہوا۔ یہ شخص آنے کے بعد سلام کیا، دعا کیا۔ یہ شخص میرج شریف میں آیا تھا، درگاہ مسجد کے اندر تھا، اور وہ بولا کہ ابھی کیا کر رہے ہو؟ تو اس کو بتایا کہ ابھی رمضان شریف جاری ہے، تو اس لیے ابھی میں سنت اعتکاف کرنے والا ہوں انشاءاللہ 20 تاریخ کے بعد، رمضان کی 20 تاریخ کے بعد، اور 1 رمضان سے میرا نفل اعتکاف چالو ہے جو 20 تاریخ تک ہے، تو تھوڑا بہت باہر بھی آ جا سکتا ہو، کچھ ضروری چیز رہے گی تو میں لینے کے لیے جا سکتا ہوں، تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو وہ بولا کہ آپ ادھر اعتکاف مت کرو، آپ آواٹی شریف اعتکاف کرو، ادھر ہم لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو اس کو بتایا جو نیت کی ہے وہ تو نیت نبھانی پڑے گی، اور اس لیے میں نہیں آ پاؤں گا، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد آ جاؤں گا۔ اور اس نے کہا کہ ابھی کیا کر رہے ہو؟ تو اس کو بتایا ابھی تو رمضان کے اعتکاف ہے، اس لیے کچھ کام وغیرہ نہیں ہے، اور ابھی رمضان مکمل ہونے کے بعد پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کو بتایا ابھی مقدمہ بھی ڈیٹ پر ہے، اور چند دنوں میں انشاءاللہ فیصلہ لگے گا، تو ذرا دعائیں وغیرہ کیجیے گا۔ تو مقدمہ وغیرہ سب چھوڑ دو، میرے ساتھ چلو، اور مسجد کے اندر آواز اونچی کرنے لگا۔ تو اس کو بتایا بھائی آواز اونچی مت کرو، لوگوں کا دیکھنے کا نظریہ چینج ہو جاتا ہے، یہ بات سمجھا رہے ہیں کیا یا دباؤ بنا رہے ہیں؟ تو اس کا جو بیچ میں کا جو شخص ہے، اس کا جو چیلا ہے، وہ بیچ میں پڑا، اور بات چیت ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کیا۔ تو وہ بولا کہ یہ جو باڑو پوار ہے یہ بول رہا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اتنا کیا ضروری ہے، اتنا کیا ڈرنے کی بات ہے۔ اس کو پتہ ہے ایسا نہیں بات کرنے کا، کیونکہ یہ جو ہے مسجد ہے، یہ ادب کی جگہ ہے، یہ ادب کرنا ضروری ہے، اور دوسری بات لوگوں کا نظریہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو وہ بولا ایسا کچھ نہیں رہتا، وہ جو ہے دعائیں کسی سے بھی کر سکتے ہیں، کسی کی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے، یہ بات بتانی چاہیے۔ تو اس کو بتایا ایسا نہیں کرنے کا، تو وہاں سے میں ہٹ گیا، کیونکہ یہ مسجد ہے، زیادہ اگر رکوں گا یا پھر زیادہ کچھ بات کروں گا یا وہ بات کرے گا تو ماحول چینج ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں وہ جو ہے وہ شخص کے ساتھ زیادہ بات نہیں کیا۔ لیکن بعد میں جب میں درگاہ شریف کے اندر گیا تو دوبارہ سے وہ شخص مجھے ملا، تو اس نے بتایا کہ آپ میرے پاس بیٹھو، پھر وہ تسبیح دیا، وہ تسبیح پڑھنے کے لیے۔ ابھی کیسا ہے، ابھی سنیت سے ہو تو اگر خود کو کوئی خلیفہ بتائے گا، کچھ اگر نیک شخص بتائے گا تو کچھ تھوڑا بہت تو ادب کرنا ضروری ہے، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا، تسبیح وغیرہ پڑھ لیا۔ پھر بول رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تمہارے گاؤں چلو، تمہارے گاؤں میں ہم تمہارے گھر والوں سے وغیرہ ملاقات کریں گے، اور وہاں پر
اپنا بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کروں. اس کو پتہ ہے بھائی میرے اور میرے بیوی کے بیچ میں، گھر والوں کے بیچ میں کچھ باتوں کے نظریات یا پھر کچھ وچار مت بھید ہے. تو اس لیے جب تک آمنے سامنے بیٹھک نہیں ہوتی اور جب تک مجھے میری غلطی یا پھر ان کو ان کی غلطی معلوم نہیں پڑتی، یا پھر ہم دونوں کے اندر یا پھر ہم لوگوں کے اندر جو نظریات ہے وہ جب تک میچ نہیں ہوتے تب تک ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم جائیں گے وغیرہ. نہیں، میرے کو بابا کا اشارہ ہوا ہے، آپ کو جانے کا چاہیے، آپ کو آنے کا چاہیے. تو اس طرح سے وہ بات کرنا. پھر بعد میں درگاہ کی چوکھٹ کے پاس آیا، وہاں پر وہ ساتھ میں لے کر گیا. تو وہاں پر جاتے وقت وہ جو 11 پائری ہے، اس 11 پائری کے پاس وہ کھڑا ہوا. وہ بولا آپ کب جانے والے ہو اپنے بیوی بچوں کے پاس؟ آپ ڈیٹ دے دو. اور دیکھو بابا نے مجھے اشارہ کیا ہے، آپ کو جانا پڑے گا. تو اس کو پتہ ہے بھائی میں تو نہیں جا پاؤں گا، لیکن کچھ وقت کے بعد انشاءاللہ جائیں گے. اپنا مقدمہ بھی انشاءاللہ بورڈ پر ہے، وہ تاریخ جب ہو جائے گی اس کا فیصلہ کیا ہوگا اس حساب سے پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے جو خیالات ہیں وہ بھی چینج نہیں ہیں. ہم لوگوں کے خیالات بھی جڑے رہنے چاہیے. ہمیشہ لوگوں کے ساتھ الگ الگ طریقے سے نہیں رہ سکتے. تو پھر بعد میں ادھر درگاہ کی جو مین چوکھٹ ہے وہاں پر آئے تو اس نے الگ کلر دکھانا چالو کیا کہ وہ بول رہا ہے کہ تم کو نہیں آتا کیا؟ تم بد دعا لے رہے ہو کیا بچوں کی، بیوی کی، گھر والوں کی؟ تم لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ تم اچھے نہیں ہو کیا؟ تمہاری نماز قبول نہیں، تمہاری روزہ قبول نہیں، یہ قبول نہیں، وہ قبول نہیں. کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ سب بیوی بچوں کو چھوڑ کر گھومتے پھرو؟ تو اس کو بتایا کہ بھائی یہ بات ابھی مت کر، یہ بات ڈائیورٹ کر اور دوسرا کوئی بات نکال. نہیں، وہی بات. تو اس بات پر اس نے کم و بیش ایک آدھا سے پونا گھنٹہ تک دنگا کیا، فساد کیا اس جگہ پر. درگاہ کی جو ہے میرج شریف میں خواجہ شمنہ میرا اور محمد میرا اولیاء کرام کی بارگاہ ہے، وہاں کی اس چوکھٹ پر دنگا کیا، لوگوں کو جمع کیا. تو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کیا. تو اس لیے میں اس کو کچھ ادب کی وجہ سے، اور دوسری بات یہ کہ میں لوگوں کے سامنے اپنے پریوار گھر گرہستی کی باتیں کہنا مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے میں چپ رہا. تو اس نے مجھے غصے میں لانے کی کوشش کیا الگ الگ ہتھ کنڈوں سے. تو وہ بول رہا ہے کہ اگر تم مارنا چاہتے ہو تو مارو مجھے، میں کیا کرتے ہو دیکھیں گے، میں میرج شریف کے سب لوگوں کو جمع کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. تو اس طرح سے میرے اوپر ایموشنلی دباؤ ڈال کر، مجھ کو اکسا کر جھگڑا فساد پھیلانا چاہتا تھا. لیکن میں اس کو بتایا بھائی یہ سب جو کچھ ہوگا وہ تم بولو، لیکن میں تو یہ بات آپ لوگوں کو نہیں بولوں گا کہ، اور آپ کے اوپر کچھ ہاتھا پائی بھی نہیں کروں گا. کیونکہ کیسا ہے کہ ادب کا مقام ہے، درگاہ شریف ہے. بعد میں روزے سے وہ پھر بھی وہ عقل نہیں آئی اس شخص کو. تو اس شخص نے جو ہے باتیں اپنی جاری رکھی، اور لوگ جو ہے سامنے والے جو دکاندار پھول والے یا پھر لوگ جو وہاں پر جمع ہو گئے تھے، وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. ان لوگوں کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو ابھی میں اس کو یہ سامنے بات اگر کرنے کو جاؤں گا تو اس کے جو چیلے ہیں وہ بات ڈائیورٹ کرنے والے ہیں. وہ بات جو ہے وہ اصل بات پہنچانے والے نہیں، اور اس کو اصل بات سمجھانے والے نہیں ہیں. تو ابھی اس لیے بھی اس نے مجھے بتایا تھا کہ جو کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے. بعد میں نماز روزے رکھنے کا، بیوی بچوں سے دور رہنے کا. تو اس کو میں بتانا چاہتا ہوں مقدمہ جو ہے
وہ کورٹ کا حکم ہے، ہم کورٹ کا ادب کرتے ہیں، قانون کا ادب کرنا ضروری ہے۔ اور قانون کا پاور اتنا رہتا ہے کہ ابھی قانون کی سب چھوڑ دو، کورٹ کچہری وغیرہ سب چھوڑ دو، جج نیادیش وغیرہ سب چھوڑ دو، سیدھی سادھی اگر NCR بھی اگر داخل ہو جائے گی نا، تو یہ جس پیر کے دم پر اچھل کود کر رہا ہے، اس کا جو دادا پیر ہے وہ قبر میں سے نکل کر ادب کی وجہ سے آ جائے گا، کیونکہ انصاف کرنا، ججمنٹ کرنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، رحم کرنا، عدل کرنا، انصاف کرنا، سزا دینا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے رحم کرنا، عدل کرنا، انصاف کرنا۔ بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے کہ یہ جو عدالت ہے وہ لگانا، لوگوں کو ان کا حق دلانا۔ اور یہ جو شخص ہے یہ اس طرح سے بات کیا، میرے کو اچھا نہیں لگا، لیکن کہتے ہیں کہ ایک ادب رہتا ہے، تو ادب کے حساب سے آدمی کو بات کرنا ضروری رہتا ہے۔ دوسری بات یہ شخص نے بتایا کہ بیوی بچوں کے ساتھ جڑے رہو، بات تو ٹھیک بتایا، لیکن اس کو میں یہ بتایا تھا کہ میں جڑا تو رہ سکتا ہوں، لیکن اگر روز روز اگر جھگڑے ہوتے رہیں گے تو یہ جھگڑے فساد اگر چھڑانے کا اگر آ جائے گا تو ابھی تم کیسا دباؤ ڈالے، ویسا اگر تم آ کر میرے اوپر ہمیشہ دباؤ ڈالو گے، میرے کو غلط ٹھہراؤ گے کیا؟ اور عورتوں کی سائڈ لینا بہت آسان رہتا ہے، مردوں کی سائڈ لینا اتنا آسان نہیں رہتا ہے۔ اور میں کیا بول رہا ہوں کہ میں جب تک ان سے آمنے سامنے بیٹھک نہیں ہوتی تب تک میں نہ لاؤں گا نہ آنے دوں گا، کیونکہ میرے کو ہر روز اٹھ کر جھگڑے فساد پسند نہیں ہے۔ یہاں پر ایک آباولی درگاہ ہے میرٹھ شریف میں، وہاں پر ایک شخص بیٹھتا ہے جس کا نام ہے رفیق زاری۔ جب میرج میں آئی تھی میری عورت تو کچھ دن رہی اور بعد میں بنا بتائے اپنے مائکے چلی گئی، تو میں یہاں پر درگاہ شریف میں تھوڑا سا مایوس ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ تو اس نے پوچھا کیوں مایوس ہو؟ تو اس کو بتایا بھائی ذرا ایسا پرابلم ہو گیا گھرگوتی ہے۔ تو کیا پرابلم ہو گیا؟ پھر ٹھیک ہے بتایا اس کو میں نے، تو اس نے بتایا میرے کو تمہارے گھر والی کا یا پھر تمہارے جو سسرال والے ان کا نمبر دے دو، میں ان کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ اس کو بتایا بھائی وہ جو ہے ان کا نظریہ چینج ہو چکا ہے، اس لیے جب تک سامنے بیٹھک نہیں ہوتی تب تک نہیں ہوگا، اور یہ بات آپ نہ کرو۔ نہیں اس نے بولا آپ دے دو، اور میرے اوپر دباؤ ڈال کر اس نے وہ نمبر لے لیا۔ تو صالح صاحب کا نمبر دے دیا تھا میں نے، تو صالح صاحب سے اس نے بات کی، کم و بیش 1 گھنٹے تک بات کی، میرے اوپر کی باتیں ہو گئی۔ اس نے صالح صاحب نے ابھی اس کو بہت کچھ چیزیں بتائی یا نہیں بتائی وہ کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس نے بتایا کہ میں ان سے بات کر لیتا ہوں، پھر بعد میں کبھی وہ شخص نے ان کے ساتھ بات کی یا نہیں ہے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ جو جانکاری ہے وہ الٹی سیدھی جانکاری جو میرے سسرال والوں کو میری گھر والی کے ذریعے سے یا پھر میری وجہ سے جو پہنچی ہے وہ الگ الگ طریقے سے جو صحیح ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور اس کو بتایا تھا کہ جب بھی فیصلہ کرنے کا تو عدل سے کرنے کا، تو وہ بول رہا ہے کہ فیصلہ لینے کے لیے ہم نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پانی تو کنویں میں کا پینے کا ہے، لیکن کتا اس کے اندر سے نہیں نکالنے کا ہے، تو پانی کیسے پاک ہوگا؟ اگر پاک پانی نہیں ہوگا تو پینے لائق نہیں رہے گا۔ اگر لوگوں کو اگر ان کے متبھید کیوں
क्रॉस हो रहे हैं या फिर उनके दिल क्यों डाइवर्ट हो गए और किस वजह से हो गए, अगर ये इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो आदमी हमेशा एक दूसरे के साथ नफरत से रहेगा। तो ये शख्स मेरे साथ जो बातचीत किया वो जो है बातचीत सही नहीं किया। और दूसरी बात ये कि उसने मुझे लोगों के सामने जलील करने की कोशिश किया। जो मेरे साथ लोग जुड़े थे उनके सामने जलील करने की कोशिश किया और अपना सिक्का जमाने की कोशिश किया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे को सिर्फ मीरज के या फिर मेरे गांव के शख्स लोगों के सामने जलील किया या फिर पूरी कायनात में जलील किया तो भी मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहतान बांधना बहुत आसान रहता है। और रही बात आवाम की, तो आवाम अगर जोकर गिरेगा या बादशाह गिरेगा या हीरो गिरेगा या विलन गिरेगा, आवाम को सिर्फ दांत निकालने का काम रहता है। आवाम इतना ख्याल नहीं करती, सिर्फ गिरा कौन ये देखती है और हंसती रहती है। तो आवाम की इतने अंदर सोच नहीं रहती है। और अगर इतना ही मेरे से अगर लगाव था उस शख्स को, तो मुझे किसी काजी के पास लेके जाता या फिर किसी अच्छे वकील के पास लेके जाता या फिर किसी अच्छे उसके माहिर शख्स के पास लेके जाता। भाई तुम बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, या फिर यहाँ पर जो है उन लोगों को बुला लेता, अकेले में मुलाकात हो जाती सबकी, 4 लोगों के सामने नहीं तो एक घर के अंदर, कि भाई आप लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम बताओ, हम आपको बताएंगे। और ये शख्स जो है इमोशनली ब्लैकमेल करके कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ लोगों को बहका सकता है। और ये जो बहकाना है उसका वो जारी है। और रही बात ये जो है कानून की, तो कानून जो है वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के तहत है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है, सहाबाओं का तरीका है, काजियों का तरीका है। तो ये जो कानून है इसका पालन करना हर एक को ज़रूरी रहता है। और बीवी बच्चों को पालना फ़र्ज़ नहीं है, बीवी बच्चों को पालना एक कर्तव्य है। कि बीवी बच्चे हैं उनको पालेंगे पोसेंगे, उनको परवरिश करेंगे, तो हलाल तरीके से करना रहता है। तुम अगर लोगों को हराम तरीके से अगर लूटोगे, मारोगे, या फिर उनके पास से अलग अलग ब्लैकमेलिंग तरीके से तुम उनसे अगर माल बटोरोगे, तो शरीयत फरमाती है कि तुम अपने लोगों के ऊपर जुल्म करते हो, उनको जहन्नम की आग एक प्रकार से खिलाते हो, कि तुम लोगों उनको समझ नहीं पाते। और हराम की कमाई खाना बहुत बड़ा गुनाह है। और जो जितना मेहनत से कमाएगा, जितना हलाल तरीके से कमाएगा, चाहे वो 100 रुपये कमाए, 1000 रुपये कमाए, लाख रुपये कमाए या फिर 1 रुपया कमाए, तो वो उसके परिवार के लिए बहुत है। लेकिन अगर परिवार वाले अगर उसको साथ ना दे, उसके साथ अगर ना जुड़े रहे, हमेशा बहकाने की कोशिश करे, या फिर अगर वह जो है शख्स कुछ मजबूरियों की वजह से इधर उधर अगर उसको रुकावट बना दी जाए, तो उनका भी जिम्मेदारी कुछ तो बनता है। और यह जो बीवी बच्चों को पालने का है, तो वो तो जिम्मेदारी है उसका, और इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, उसको सवाब मिलेगा पालने वाले को, इनका जो पालन पोषण का जो जिम्मेदारी रखता है उसको इसका सवाब मिलता है। और रही बात यह कि लोग जो कुछ कहेंगे, तो लोग जो है अच्छे को भी अच्छा और ख़राब को भी ख़राब कहते हैं। एक बुज़ुर्ग हजरत है, अभी उनका मेरे को नाम याद नहीं है, वो जो है उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास एक दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरे को एक ऐसा मर्तबा अता कर कि मेरे को इस कायनात के अंदर कोई बुरा ना कहे, कोई बहतान ना बांधे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाए कि यह मर्तबा मैंने खुद के लिए नहीं रखा, तो तुमको क्यों दूँ। और रही बात यह जो है बहतान, मतलब यह अपनी जो बात दबाव डालने का,
अपने बीवी बच्चों का तुमको ख्याल नहीं आता क्या? तुम जाते नहीं क्या? तुम अलग हो, तुम इनकी बद्दुआएं लेते हो। तुमने कहाँ पर देखा था कि बद्दुआ लेता है कि क्या लेता है? क्या तुम लोग ही खुद का फैसला खुद करते हो और दूसरों का फैसला खुद करते हो? ये बहतान बांधना हुआ जैसे। और ये जो बहतान है, अभी ईसा अलैहिस्सलाम के अम्मी मरियम अलैहिस्सलाम, इनके ऊपर बहतान बांधा गया कि यह जो है बच्चा है सो ये नाजायज़ है कहकर माज़अल्लाह। तो यह जो बहतान बांधा गया उसकी गवाही खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने अता की और खुद गवाही दे दी। और जो बहतान बांधते हैं वो हमद के खिलाफ काम करते हैं और उनको कुरान पाक में जाहिल का लक़ब मिलता है, फासिक का लक़ब मिलता है कि लोगों को अलग अलग तरीके से ब्लैकमेल करना, अलग अलग तरीके से लोगों के ऊपर तोहमतें लगाना, बहतान बांधना। तो तुम जिस इस्लाम से जुड़े हो वो इस्लाम तो तुमको ये सब चीज़ें सिखाता नहीं कि लोगों को बहकाए, लोगों को एक दूसरे के सामने जलील करे, या फिर लोगों को जमा करके देखो ये गलत है और मैं सही हूँ, ये बात बोलना भी ठीक नहीं है। उसका जो हक है वो चीज़ों का वो अदा करना पड़ता है। और रही बात यह कि बहतान की, तो जो शख्स है उसके ऊपर फ़र्ज़ है। अभी ये मिसाल दी जाए तो अगर किसी ने गुस्ल किए हुए शख्स वज़ू किए हुए शख्स के ऊपर अगर उसको पकड़ लिया और उसको गंदी खाई में उसने डाल दिया या फिर गंदगी में उसको डाल दिया और वो जब बाहर आया तो पूरा गंदगी से भर गया, फिर भी उसका ना गुस्ल टूटा ना वज़ू टूटा, क्योंकि उसने खुद गंदगी नहीं ली थी और ना उसने खुद गंदगी की है, वो तो बाहर से आ गई है। तो इसलिए उसके ऊपर ना गुस्ल फ़र्ज़ है ना वज़ू फ़र्ज़ है, लेकिन उसको गंदगी हटाना फ़र्ज़ है। अगर 1 दिरहम से ज़्यादा होगी तो उसके लिए वो फ़र्ज़ है हटाना। अगर 1 दिरहम के बराबर होगी तो वाजिब है। अगर 1 दिरहम से कम होगी तो सुन्नत है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है कि जो मेरे ऊपर तोहमतें लगी हैं वो मैं कुछ हटाने की कोशिश करूं। और ये जो शख्स है, ये शख्स अगर मेरे से कुछ अगर बात करना चाहता है तो वो लिख कर बात करे कि ये मैंने सब गलत किया। और अगर यह शख्स अगर खुद को सही साबित करने के लिए अगर ये दबाव बनाना चाहता है तो ये बात सही नहीं है। और ये जो शख्स है, ये शख्स ऐलान करता है ना मैं खलीफा हूँ आवाटी शरीफ के बाबा का, तो एक बार आवाटी शरीफ के बाबा जो है वो ऐलान करे कि यह मेरा खलीफा है, या फिर वो जो है उसको कोई आइडेंटिटी दे दे कि ये मेरा खलीफा है। तो ये जो बातें हैं, ये बातें सब समझना और सोचना और समझना सब गलत है। और रही बात ये वीडियो बनाने की, तो मैंने मेरे तरीके से वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं इतना चैनल वगैरह बनाने वाला भी नहीं हूँ और ना मेरी ये मतलब तरीके है कि ये चैनल बनाकर लोगों को वीडियो बनाकर वगैरह कुछ करूँ। लेकिन यह मुझे ज़रूरी लगा कि मैं यह जो बात है यह मैं समझा सकूं, या फिर मुझे यह बात जाहिर करना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैं ये बात ज़रूरी। और जो ये अगर गवाही देना चाहता है कि मैं सही हूँ और अगर कोई अगर इसको सपोर्ट नहीं करता है, या फिर अगर कोई अगर इसको सपोर्ट करता है या फिर मेरे को सपोर्ट नहीं करता है कि मैं अपना जुल्म हटा दूँ और मैं सही तरह से यह जो है
چیزیں اپنا لو، تو گواہی دینا پڑتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر تہمت لگی ہے تو یہ ہٹانے کے لیے اس کو خود کو گواہی دینی پڑتی ہے، 4 لوگوں کو جمع کر کے، یعنی کہ 4 لوگ ساکشی دار کے طور پہ جمع کرنے کا، ان کے ذریعے سے گواہی دلانے کا۔ اور اگر 4 لوگ اگر اس کو نہ ملے تو وہ خود کی گواہی 4 بار دے دے اور 5ویں بار خود کے اوپر لعنت کرے، یہ بھی قانون ہے۔ اور کتابوں کے اگر حوالے اگر دیکھیں گے تو کوئی بھی کتاب ہو، قرآن پاک ہو یا حدیث شریف ہو، اس کا کوئی ترجمہ کر نہیں سکتا، چاہے جتنا بھی عالم بڑا ہو، فاضل ہو۔ اگر وہ کرے گا تو بھی اس کو ایک بات ضرور لکھنی پڑتی ہے، واللہ اعلم ورسولہ۔ کوئی بھی اگر عالم ہو، فاضل ہو یا پھر کوئی بھی ہو بزرگ، وہ یہ چیز لکھے بغیر، یعنی کہ واللہ اعلم ورسولہ، یعنی اللہ اور اللہ کے محبوب بہتر جانتے ہیں، یہ عبارت لکھے بغیر کوئی بھی مجھے ترجمہ کرے دکھائے، کیونکہ سارا علم اللہ کی قدرت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدرت ہے، اور ان کا طریقہ ہے، ان کا علم بہتر ہے، اور انہوں نے جو حقیقتیں بیان کی وہ حقیقتیں آدمی سمجھ نہیں پاتا۔ مولا علی شریف خدا انہوں نے فرمائے کہ اگر میں صرف فاتحہ شریف کا ترجمہ کرنے کے لیے اگر جاؤں تو کم و بیش 7 اونٹ بھر جائے، پھر بھی ترجمہ مکمل نہ ہوگا۔ تو ویسا ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے، الگ الگ ہتھ کنڈوں سے اور جماؤ بنا کر اس کو ایموشنلی ٹارچر کر کے آدمی خود کو اگر صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے تو ایک آدھ بار ہو بھی جائے گا صحیح ثابت، لیکن اس کی پکڑ اللہ رب العزت بہتر کرتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کسی کی پکڑ کرتا ہے تو اس کو جنت میں بھی کبھی بھیجے گا اور کب جہنم میں بھیجے گا، یا پھر اس کے اوپر جنت اور جہنم کب نازل کرے گا یہ بھی نہیں معلوم پڑتا۔ اور یہی بات اگر دیکھیں گے تو ہندو دھرم میں بھی جو گیتا ہے اس کا بھی وہ ترجمہ کر کے دکھائے کہ وٹھل جانے یہ وہ اس نے نہیں لکھنے کا، کرشن جانے یہ نہیں لکھنے کا، میں خود جانتا ہوں اتنا، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہر ایک کی آستھا ہے، تو ہر ایک کی آستھا اپنے اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے وجود کے حساب سے سوچتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ لوگوں کو ٹارچر کرنے کا طریقہ غلط ہے، تو یہ لوگوں کو ٹارچر نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو صحیح سے مطلب علم نہیں رہتا لیکن وہ علم جاننے کی بہت کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھٹکے رہتے ہیں۔ جیسے سوری فیل کے اندر جیسے اللہ رب العزت نے ان ہاتھی والوں کو قید کیا، انہیں کے گمراہی میں، یعنی وہ خود کو سیانہ یا پھر خود کو بہت بڑا علم والا سمجھ رہے تھے، تو یہ بھی خود کو بڑا علم والا، بڑا ماہرین، بڑا تجربے کار یہ سوچنا بھی غلط ہے۔ اور اگر تم کو میری پرابلم سالو کرنے کی ہے تو سالو کرو، کہ میرے گھر والوں کے ساتھ 7-12 کا ایک جھگڑا ہے، 8 کا جھگڑا ہے، تو میرا حق مجھے لوٹا دو۔ اور رہی بات گھر والی کا، تو ان سے بات کر کے دیکھو، میرے کو بلاؤ کہ کیا پرابلم ہے۔ تو ایسا لوگوں کے سامنے اگر ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے تو آدمی کی عزت پگڑی اٹھانے کی کوشش کرو گے، اس کی پگڑی پھینکنے کی کوشش کرو گے تو یہ نہیں ہوگا، مرتبہ تو وہی رہے گا، اور لوگوں کو زندگی کم بڑھ جاتی ہے۔
सांसें कम पड़ जाती है कि कलमा कमाए, कलमा बचा कर लेके जाए, कब्र के अंदर जाने से पहले कलमे के साथ जाए। इसके लिए उसको सांसें कम पड़ जाती है और नस्लें कम पड़ जाती है कि उसकी पगड़ी उसको संभाली जाए, उसके बाप दादाओं की पगड़ियाँ संभाली जाए, नस्लें कम बढ़ जाती है और लोगों को तोहमतें लगाना बहुत आसान रहता है। लेकिन आदमी के ऊपर तोहमतें लगाने के बाद उसकी जो तोहमत है वो जल्दी हट नहीं सकती। उसका जो है ज़िंदगी तबाह भी हो सकता, बर्बाद भी हो सकता। अगर तुमको इतना ही शौक़ है काशिफ बनने का या फिर तुम लिख कर सवालत करो, हम आपको लिख कर जवाब देंगे इंशाल्लाह। अगर मेरे पास जवाब होगा तो मैं ये जवाब दूंगा। अगर उलमाओं के पास से मिलेगा तो उलमाओं के पास से दूंगा। अगर किसी फुकरा के पास से जवाब चाहिए तो उसके पास से इंशाल्लाह दूंगा। और अगर मेरे पास जवाब नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास जवाब नहीं है और आप दूसरी जगह पर भी जा सकते हो। और अगर चांद पाशा वली जो कावाटी शरीफ के अगर वो खुद के मुरीदों की अगर तरबियत करते हैं या फिर कर नहीं पाते हैं तो उनको अपनी मुरीदी से आज़ाद कर दो, क्योंकि भीड़ जमाना अच्छी बात नहीं है। उनको अपनी मुरीदियों से आज़ाद करके उनको दूसरा रास्ता दिखाओ कि तुम्हारी रूहानियत हमारे पास से नहीं खुलेगी, आप दूसरी जगह जाओ। खाली पीली लोगों को जमा करके ये भी ठीक नहीं है। और ये जो बात है, अगर किसी साइकिल का अगर टायर भी अगर पंचर होगा, इस बात को अगर लेकर कोई अगर बवाल खड़ा करने के बाद किसी ने अगर बवाल खड़ा किया तो आवाटी की जो दरगाह है उसका नीलाव निकाल कर वो वसूला जाए, क्योंकि मैंने जो भी बात किया वह सही अंदाज से करने की कोशिश की। अगर तुमको कुछ जानकारी चाहिए तो ले लो, लेकिन सही अंदाज से ले लो। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह इनका फरमान भी है कि लोगों के पास अगर बातचीत करना है तो उनको लिख कर सवाल करने का बताया करो, क्योंकि ज़बानी सवाल करेगा तो आदमी ज़बान से पलट सकता है कि मैं ये बात किया नहीं है। और अगर वह सवाल अगर लिख कर करेगा तो ज़बान से तो पलटेगा लेकिन लिखावट नहीं पलटेगी। तो आप लोगों को अगर आपके मुरीद संभलते नहीं हैं तो आप उनको आज़ाद कर दो। ऐसे लोगों की पगड़ियाँ उछालने के लिए इधर उधर ना छोड़ा करो। और आप एक जाने माने अच्छी वली समझते हर कोई, तो आपके बारे में हम बेअदबी भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि कैसा है कि बेअदबी भी करेंगे तो हमको भी खुदा के पास जाकर उनको अपना रुख दिखाना है, अपना चेहरा दिखाने का है, अपना वजूद दिखाने का है, तो वहाँ पर हमको कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो आप जो है अगर आपके मुरीद अगर आपको संभलते हैं तो आप संभाल लो, अगर नहीं तो उनको आज़ाद कर दो। और ये जो है शख्स ये मुझको उकसा रहा था झगड़े फसाद के लिए, तो आप लिख कर भी दो कि अगर मेरे मुरीदों की वजह से अगर झगड़े फसाद होते हैं तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, और यह जो है झगड़े इसका जो भी होगा यह हर्जाना मुरीदों को ही देना पड़ेगा या फिर कुछ देना पड़ेगा। तो आप जो है कानून के तहत चलो, क्योंकि कानून जो है जो शरीयत जो है इसके अंदर जो कुरान पाक है इसके अंदर जो फरमाया गया है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तो तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे साथ। तो ये जो अभी संविधान है तो ये बेस पर भी बन चुका है कि हर एक को अपने अपने तरीके पर अपने अपने आस्था पर जीने का हक है, अपने अपने ज़िंदगी बिताएं, अपने तरीके से ज़िंदगी बिताएं और दूसरों के इस मतलब मजबूरियों में या फिर किसी तकलीफ़ों में टांग ना अड़ाए और ना ही किसी को तकलीफ़ दे, अपने अपने हिसाब से चले। तो मैं जो बात किया हूँ यह मैं वीडियो बनाने में पूरा माहिर नहीं हूँ,
اس لیے میرے پاس سے کچھ بات الٹی سیدھی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ کیسا ہے کہ میں ویڈیو کبھی پہلے بنایا نہیں، اس لیے اور میں 4 لوگوں کے سامنے اگر میں آپ کو کچھ بولوں گا اور میں کسی سے سوال بھی نہیں کیا اس چیز کے بارے میں نے قرآن پاک کے جو کچھ آئے تھے ان کے ترجمے اور کچھ آیتیں پڑھی، اس بیس پر میں نے آپ کو یہ جواب دے دیا۔ اور یہاں پر میں نے کچھ آیتیں وغیرہ بھی ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو، ایک منٹ۔ یہ جو آیتیں وغیرہ ہیں اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو یہ جو میں نے نوٹسز نکالے ہوئے ہیں تھوڑے سے، تو آپ وہ نوٹسز پڑھ لو، آپ ان کے جو آیات ہے ترجمے ان کے وہ پڑھ لو۔ تو میں نے یہ بیس پر میں نے یہ سب باتیں کی ہوئی ہیں، اور اگر آپ کو کچھ اور جانکاری چاہیے تو آپ مجھے بتا دو، لیکن ایسا چوکھٹوں پر لوگوں کو جمع کر کے بھیڑ بنا کر اپنا سلسلہ چمکانے کے لیے کچھ بھی مت کرو، کیونکہ جو سنی حضرات ہیں اور کچھ شیعہ حضرات اور بہت سارے ہندو مسلم حضرات اور کچھ صلح کلی حضرات، ان کے علاوہ دوسرا کوئی ادب کرنے والا آپ کو ملے گا بھی نہیں۔ اگر آپ غیر سنی یا پھر غیر لوگوں کے پاس جاؤ گے، غیر شیعہ غیر سنی ان کے پاس، تو آپ لوگوں کو کتنا ویلیو دیتے آپ لوگوں کو معلوم ہے جی۔ تو آپ جو مجبور ہے یا پھر جو بے سہارا ہے یا پھر جو کسی تکلیف میں، تو ان کو آپ ایموشنلی بلیک میل کر کے اور تکلیف میں نہ ڈالو، یہ باتیں صحیح نہیں ہے۔ تو آپ جو صحیح سمجھے وہ مجھے سمجھا دو، اگر نہیں سمجھیں گے تو بھی کوئی دقت نہیں، لیکن یہ جو بات ہے یہ بات صحیح نہیں کہ یہ لوگوں کا پگڑی اچھالے، کیونکہ پگڑی جو کمانی ہے وہ نسلوں میں رہتی ہے، کہ باپ دادا کے پاس سے بیٹا، بیٹے کے پاس سے پوتے، ان تمام کے پاس پگڑی مطلب ایک عزت ہے، وہ عزت سنبھالنی پڑتی نسل بر نسل، اور ایمان صرف سنبھالنا پڑتا ہے، صرف ساسوں کا مسئلہ رہتا ہے، وہ کہ ساس جب رکے گی تو پھر بعد میں اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا کہ یہ ایمان کے ساتھ آیا یا نہیں آیا۔ بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کس طرح سے بتاؤں، اور بہت کچھ باتیں ان کی رہ گئی ہے جو میں بتایا نہیں، کیونکہ وہ پوری ذہن میں نہیں ہے میرے، اور میں وہ تاریخ میں بتا دیا ہوتا بہت کچھ باتیں، لیکن ماہ رمضان شریف چالو تھا، اگر بات بڑھے گی تو میرا جو اعتکاف ہے وہ بھی فاسد ہو جاتا، اور دوسروں کے روزے بھی ٹوٹتے، میرے بھی روزے ٹوٹتے معاذ اللہ، اور عوام کو کوئی دقت نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو، عوام تو عوام رہتی ہے۔ تو آپ لوگ بہتر جانتے ہو، اگر آپ کو کچھ میری بات کھٹکی تو مجھے بتاؤ، اگر کچھ غلط بول دیا ہوں تو میں توبہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ توبہ کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، نہ اس کا مرتبہ گھٹتا ہے بلکہ اس کا مرتبہ بڑھتا ہے، اور اگر میرے کو بے عزتی اگر ولی کی بارگاہ سے ملی ہے تو میرے لیے تبرک ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے، تو ولی کی بارگاہ سے اگر میرے کو عزت ملی اور میرے کو اگر ذلت ملی تو میرے لیے تبرک ہے، وہ کوئی میرے لیے مطلب حقارت کی بات نہیں ہے،
کیونکہ ولیوں کا تبرک ہر طریقے کا رہتا ہے، اور جس کو اللہ رب العزت مرتبہ دے اس کے اندر بھی اس کی آزمائش رہتی ہے۔ اگر کسی کا مرتبہ یا پھر کسی کو کم کرے یا پھر کسی کو ذلیل کرے تو بھی اللہ رب العزت اس کو کچھ نوازنا چاہے تو نوازتا ہے، اس کی آزمائش رہتی ہے۔ اس لیے میرے کو یہ جو ہے یہ ذلت اولیاء کرام کے بارگاہ کا تبرک میں سمجھ کر میں اٹھا سکتا ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس نے مجھے سوال کیا تھا کہ میری باتوں سے ڈر کر ابھی میرے آمنے سامنے نہیں بھٹکے گا تو اور درگاہ چھوڑ دے گا کیا؟ تو میں کبھی ان کی مرضی سے درگاہ میں نہیں گیا ہوں، میں میری مرضی سے درگاہ میں گیا ہوں، کیونکہ میں مرادین ہوں۔ انہوں نے اجازت دی ہے اولیاء کرام نے کہ تو آ جا، اس لیے میرے لیے دروازے کھلے ہیں ان کے۔ میں میری مرضی سے درگاہ میں گیا ہوں، اور اولیاء کرام کی اگر مرضی ہوگی کہ یہ ذلیل ہو جائے تو اولیاء کرام کی مرضی، وہ میرے لیے تبرک ہے، اس لیے میرے لیے کوئی ذلت کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو باتیں ہیں، یہ باتیں تم لوگوں نے جو کی ہے یہ باتیں صحیح نہیں کی، اور لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کرنا بند کرے تو اچھا رہتا ہے۔ لوگوں کی عزتیں اتنی آسان نہیں ہے جتنے آپ لوگ آ کر اچھال دیتے ہو۔ بڑے سے بڑے اگر مٹھائی کی فیکٹری ہوگی تو اس کے اندر اگر کیڑے پڑ جائیں گے تو مٹھائی کھانے لائق نہیں رہتی، وہ پھینکنے میں جاتی ہے۔ تو تم لوگ اگر بات کرنا چاہتے ہو تو صحیح انداز سے بات کرو، اگر نہیں کرنا چاہتے تو جو تم لوگوں نے جو اتنا جو بڑا بنا دیا ہے سب کچھ، یہ سب چھوڑ کر روزی روزگار کر کے حلال طریقے سے کمائی کر کے زندگی جیو۔ تم کو اگر اللہ رب العزت نوازے گا تو تمہارے اوپر اور درجات بڑھیں گے۔ بات میری بہت ڈائیورٹ ہو رہی ہے، اس لیے میں ابھی ویڈیو روکتا ہوں، لیکن آپ غور کرو کہ کسی کے پگڑیاں اچھالنا اچھی بات نہیں ہے، اگر ہوگی تو بھی مجھے بتاؤ، اور کسی طرح کا یہاں پر لوگوں کو جمع کر کے بوال مت کرو، کیونکہ وہاں پر کم و بیش 100-150 لوگ تھے وہ درگاہ کی چوکھٹ کے پاس۔ اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ کیا چل رہا ہے یہاں، جھگڑا چل رہا ہے کہ اصلاح چل رہی ہے یا اور کچھ چل رہا ہے، تو یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی کہے گا کہ میرے اوپر ظلم ہو گیا ہے تو وہ اگر بولیں گے کہ ٹھیک ہے ظلم ہوا ہے تو پہل کس نے کی تھی، جوڑا کون تھا، پھر تمہارا دیکھو۔ ابھی مثال دینے کہا جائے تو ایک عورت آئی کہ بھائی میرے اوپر چھیڑخانی ہو گئی میرے ساتھ۔ اگر بھائی بولے گا کہ تم اس کے قریب کیوں گئے تھے، تو بولیں گے وہ شخص نیک تھا اس لیے ہم اس کو قریب سے رہے اور اس نے میرے سے چھیڑخانی کی۔ تو ابھی تمہارا دیکھو، ہم اس کے اندر کچھ گریں گے نہیں، ہم اس کے اندر کچھ دخل اندازی نہیں کریں گے۔ یعنی کہ تم لوگ جو ہے جو دبتا ہے اس کو دباؤ گے، اور جو ظلم کرتا ہے اس کے قدموں میں گرو گے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ہوگی تو بھی مجھے معلوم نہیں تم لوگوں کو کیا اس کے اندر ملتا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کسی کو ایموشنلی ٹارچر کرے یا پھر کسی کے اوپر دباؤ ڈالے۔ بات وہی ہے، گھوم پھر کر وہی آ رہی ہے، اس لیے میں ابھی ویڈیو روکتا ہوں۔ غور کرو اور مجھے بھی صحیح طریقے سے جینے کا یا پھر مجھے بھی میری طریقے سے جینے کا راستہ رکھو۔ اور یہاں پر درگاہ شریف میں وغیرہ جو آتے ہیں لوگ، وہ ادب کے قابل رہتے ہیں، کیونکہ ان کو اولیاء کرام کی اجازت ہے کہ تم آ جاؤ درگاہوں میں وغیرہ، بارگاہوں میں حاضریاں دو۔ تو تم ایسے لوگوں کو، اور یہاں پر ہر کوئی مجبور رہتا ہے، ہر کوئی ولی سے بات نہیں کر سکتا ہے، اس لیے
آدمی سہارے ڈھونڈتا ہے کہ ہماری بات کہیں سے قبول ہو جائے. تو ایسے لوگوں کو تم اگر ٹارچر کرو گے، تکلیف دو گے، بہکاؤ گے، تو ایک دن اللہ رب العزت کے پاس بارگاہ میں تم کو بھی جانے کا ہے، تم کو بھی جواب دینے کا ہے. اگر تم کو بات کرنی ہے تو صحیح انداز میں بات کرو، انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا. اگر جواب نہیں ہوگا تو ہم معذرت کر کے آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ. ہم کسی سے بحث کرنے کے لیے اتنا رکے نہیں ہیں، اور ہم کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کسی سے بحث کریں. چلو بند کر دیتے ویڈیو.